تو امیر حرم میں فقیر عجب، تو امیر حرم میں فقیر عجب، تیرے گن اور یہ لب تیرے۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا انعامدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ حضرات محترم، وقت صرف 10 منٹ مجھے دیا گیا ہے اور اسی میں اپنی باتوں کو سمیٹنا ہے، تو میں آپ کو مختصر میں اور سمجھاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں، آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ نے قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے بیوی کو مرد کے لیے اور مرد کو بیوی کے لیے لباس کہا ہے، اور آپ سوچیں کہ آدمی بھلے کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر وہ بے لباس ہو تو کیسا لگے گا، اور آدمی کتنا ہی بدصورت ہو، کتنا ہی بیکار ہو، اور اگر اس کے بدن پر لباس ہو تو وہ بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور لباس کی ہم جتنی حفاظت کریں گے وہ لباس ہمارا اتنا ہی اچھا رہے گا۔ ہمارا لباس ہے، ہم اس کو صاف ستھرا کریں، اس کو پریس کریں، تو ہمارا کپڑا جب بھی ہم پہنیں گے تو ایسا لگے گا یہ ہمارا کپڑا نیا ہی ہے۔ تو جس طرح اگر ہم کپڑے کی حفاظت کریں تو وہ کپڑا ہمارا، یہ عام سی کپڑے کی بات ہے، یہ کپڑا ایک دم ہی صاف ستھرا رہے گا، اچھا رہے گا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے بیوی کو مرد کے لیے لباس کہا اور مرد کو بیوی کے لیے لباس کہا ہے۔ تو آج میں یہی بتاؤں گا کہ بیوی کا مرد پر کیا حق ہے اور مرد کا بیوی پر کیا حق ہے، لیکن دونوں حقوق نہیں بتا سکتا 10 منٹ میں، تو میں صرف ابھی یہ بتاؤں گا کہ بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر کیا حق ہے، تاکہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو پتہ چلے۔ اس لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے اور بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ انسان حق مانگنے کے بجائے حق ادا کرنے والا بنے۔ شوہر اپنا حق مانگنے کے بجائے اپنی بیوی کا حق ادا کرے، کیونکہ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں۔ تو حقوق اللہ یہ اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔
اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے، لیکن جو حقوق العباد ہے تو جب تک وہ بندہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، مثلا آپ نے ان کو گالی دے دیا، تو جب تک یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو جب تک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے، تو جب تک بیوی اس کو معاف نہ کرے گی، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. جس طرح نماز نہ پڑھنے پر گناہ ہے، اسی طرح اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنے پر بھی گناہ ہے. مگر میں یہاں ایک خاص بات بتا دوں کہ اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اس لیے کہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اپنی بیوی کی حق تلفی کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس کی بیوی اس کو معاف نہ کر دے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں مرد یہ سوچتا ہے کہ ہماری بیوی لاکھ مرتبہ ہم سے معافی مانگے، لیکن اگر میں ایک بار بھی اپنی بیوی سے معافی مانگ لوں گا تو میں مرد ہی نہیں رہوں گا. اس لیے کہ ہمارے سماج میں، آج کے اس معاشرے میں، مرد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آستین ہمیشہ چڑھی رہتی ہو وہ مرد ہے. جو اپنے گھر میں آنے کے بعد ہر بات ڈانٹ کر کرتا ہو وہ مرد ہے. جو گھر میں آنے کے بعد بیوی پر ظلم کرتا ہو وہ مرد ہے. جسے پانی بھی پینا ہو تو وہ اپنی بیوی کو حکم دے گا کہ پانی پلاؤ، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے. جسے کھانا بھی کھانا ہو تو وہ خود کھانا نہیں کھائے گا بلکہ اپنی بیوی کو حکم دے گا کہ کھانا کھلاؤ. جسے بستر بھی خود نہیں بچھانا، وہ اپنی بیوی کو حکم دے گا کہ بستر بچھاؤ، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے. الغرض اپنے سارے کام بیوی سے لینا ہی وہ اپنی مردانگی سمجھتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے نکاح میں اپنی بیوی کو بحیثیت بیوی قبول کیا ہے یا بحیثیت کنیز یا نوکرانی قبول کیا ہے. اور یہ جہالت ہمارے سماج میں اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنا کوئی کام خود کر لے تو گھر کے لوگ اسے طعنہ دیتے ہیں، گھر کے لوگ اسے الٹا سیدھا سکھاتے ہیں، گھر کے لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا کام خود کیوں کرتے ہو، بیوی سے کیوں نہیں کرواتے. گھر کے لوگ اسے طعنہ دیتے ہیں کہ تو جوڑوں کا غلام ہو گیا ہے. اور پھر بیچاری اس بہو پر جو آفت آتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یقیناً بیویاں اپنے شوہر کی خدمت کریں، لیکن شوہر بھی کچھ کام کر لیا کرے. اس لیے کہ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ سی ایم ہیں، آپ پی ایم ہیں، آپ کیا ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے اس ذات کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ رسول اتنے بڑے ہیں کہ جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے. اس رسول کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو اللہ سورہ نازل فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم، میرے محبوب تیرے زلفوں کی قسم، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. وہ رسول اتنے بڑے ہیں کہ ان
کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے، مگر مسلمانوں اس رسول کی زندگی گھر کے اندر تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب بیمار پڑتی تو اللہ کے رسول اپنے بیویوں کے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو خود مارتے تھے، پوچھا خود لگاتے تھے، بکریوں کا چارہ اپنے کاندھوں پر لاد کر خود لاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی گھر کے اندر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ کی بیویوں میں سب سے کم عمر میں جو بیوی تھی وہ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔